الرجیم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم اور عزاداران امام مظلوم، اس مجلس رضا میں آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں تاکہ ہم سب مل کر اپنے وقت کے امام کو تعزیت پیش کر سکیں۔ ابھی 2 دن جو گزرے ہیں یہ سب غم کے دن گزرے ہیں، اور آج بھی انتہائی غم کا دن ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سفیر، ان کا ایمبیسڈر جو کوفے کی جانب امام حسین نے بھیجا تھا، آج کے دن غربت کے عالم میں شہید کر دیا گیا، جس کی یاد منانے کے لیے آج ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں، اور بالخصوص اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ان کی تعزیت پیش کرنا چاہتے ہیں کہ امام ہماری تعزیت کو قبول فرمائیں۔ جیسا کہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم اپنے ہر پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم کے ذریعے کرتے ہیں، اس لیے میں دعوت دیتی ہوں محترمہ حنا دوسا صاحبہ، ذاکرہ اور ایک بہت بہترین شخصیت کی مالک کو کہ وہ آئیں اور آ کر بارگاہ خداوند کریم میں تحفہ سورہ توحید پیش کریں۔ کل بند نہ ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا حنان جی کہ آپ نے اتنی بہترین تلاوت کی، خدا اس کی جزا انشاءاللہ آپ کو عطا فرمائے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سلام پڑھنے کے لیے دعوت دینا چاہوں گی محترمہ نازیہ حیدر صاحبہ کو کہ وہ آئیں۔ حنان، محترمہ اور ذاکرہ حنا دوسا صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور آ کر سلام پیش کریں۔ حنان جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ You are to read the Noha. Hina Bhabhi will read the salam. اوکے، پر اس پہ تو سلام میں تھا، لسٹ میں جو آپ نے بھیجا تھا، تو آئی پریپیئر سلام۔ نوحہ از شجر باجی نا؟ یس یو سیڈ۔ ہاں، تو میں پڑھوں کیا؟ ہاں پڑھ لیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تھام کر دل یہ کہتے تھے شاہ خدا، ہو گیا قتل پردیس مسلم میرا، اس کو 2 گز کفن بھی نہ میں دے سکا، ہو گیا قتل پردیس مسلم میرا، کس طرح بیویوں کو سنائے خبر، ظلم ڈھائے گئے ہیں جو مظلوم پر، صرف زینب سے رو رو کے اتنا کہا، ہو گیا قتل پردیس مسلم میرا،
पास मुस्लिम की बच्ची को लाओ मेरे, आई ज़ैनब जो हमराह अपने लिए, देखते ही यतीमा को दिल रो पड़ा, हो गया कत्ल परदेस मुस्लिम मेरा, फिर तो मौला ने जानू का बेटा लिया, और अपने कलेजे से लिपटा लिया। हाँ मगर उसको कैसे बताएं भला, हो गया कत्ल परदेस मुस्लिम मेरा, फिर पहनाई है दो बालियां शाह ने, दस्ते शफ़क़त फिराया बड़े प्यार से, और आंखों से आंसू टपकने लगा, हो गया कत्ल परदेस मुस्लिम मेरा। यास से फिर तो बच्ची ये कहने लगी, आ गए क्या यतीमा के दिन आज ही, होके मजबूर मौला को कहना पड़ा, हो गया कत्ल परदेस मुस्लिम मेरा। फिर यतीमा से शब्बीर कहने लगे, आज से अपना बाबा समझना मुझे, साथ में अब सकीना के रहना सदा, हो गया कत्ल परदेस मुस्लिम मेरा। थाम कर दिल ये कहते थे शाहे हुदा, हो गया कत्ल परदेस मुस्लिम मेरा। उसको 2 गज कफन भी न मैं दे सका, हो गया कत्ल परदेस मुस्लिम मेरा। जज़ाकल्लाह, खुदा आपको जज़ाए खैर दे। बहुत ही बैनिया और बहुत ही पुरदर्द, और यकीनन जनाब मुस्लिम गरीबुल वतन होने की बुनियाद पर, तन्हा होने की बुनियाद पर आपके मसाइब दोबाला हो जाते हैं। कि करबला में तो सब एक साथ थे हर मुसीबत का सामना करने के लिए, लेकिन हजरत मुस्लिम लाखों हजारों के मजमे में तन्हा थे, बिल्कुल अकेले थे और गरीबुल वतन थे। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी कि हकीर थोड़ी देर आपको दुआए अरफा के सिलसिले में कुछ बताना चाहेगी, और उसके बाद हदीस आलिमा शबनम जैदी साहिबा खिताब करेंगी, और उसके बाद नौहा मोहतरमा शजर फातिमा साहिबा पढ़ेंगी, और इस तरह प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज रोज़े अरफा है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज रोज़े अरफा है, और अरफा के माने हैं मारिफत। मारिफत यानी
شناخت کرنا، پہچاننا. بندہ اس دن اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ خدا کے نزدیک پہنچ سکے. مولا نے فرمایا ہے کہ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. دعائے عرفہ کیا ہے؟ دعائے عرفہ ہم کو یہی پہچان کراتی ہے کہ بندگی کے تقاضے کیا ہیں، بندگی کی نیڈز کیا ہیں، ہم کس طرح سے خدا کے بندے ہو سکتے ہیں. تو دعائے عرفہ اپنے اندر بہت کچھ سمیٹے ہوئے. ایک طویل دعا ہے، ایک لمبی دعا ہے. اس میں مولا نے بہت بہترین انداز میں اور بہت بہترین الفاظ میں، یعنی آپ جب دعا پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ دعا میں اتنا یعنی انکساری کے ساتھ امام حسین اتنا ہمبل ہو کے اور اپنے آپ کو ہیوملیٹ کر کے دعا کر رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں. تو اگر میں ایک لفظ میں بیان کرنا چاہوں کہ اس کا جسٹ کیا ہے، اس دعا کا جسٹ کل اور جز بندگی ہے. اللہ کی بندگی، اللہ کے آگے خود کو جھکا دینا، اس کے آگے جھک جانا اور اپنے آپ کو خدا کا غلام اور خدا کا سرونٹ بنا دینا، یہ جسٹ ہے اس کا. اور اس میں بہت سے کہیں گوہرے بیش بہا بکھرے ہوئے ہیں. امام حسین نے جو اس میں دعا فرمائی ہے، جو میں نے کلپس بنائے ہیں اس میں نے تھوڑا بیان کیا ہے اس سب کے بارے میں. تو میں وہ پوائنٹس اور وہ چیزیں چھوڑ دوں گی جو میں بیان کر چکی ہوں. اب میں جو اس کا جسٹ ہے اور کل اس میں جو بیان کیا گیا ہے وہ میں بتانے کی کوشش کروں گی. سب سے پہلی چیز جو اس دعا میں بیان کی گئی ہے اور اس دعا کی خاصیت ہے وہ ہے توحید. اس میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے، اس کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ کی عظمت کا ذکر ہے، اللہ کے عدل کا ذکر ہے. یعنی وجود خدا کیا ہے اور وجود خدا کس طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں، یہ سب پہ مولا نے روشنی اس میں ڈالی ہے. یعنی شروعات ہی اس طرح سے کی ہے امام حسین علیہ السلام نے کہ ساری تعریف اس خدا کی جو بن مانگے عطا کرتا ہے. یعنی جب ہم مانگتے بھی نہیں ہیں، جب ہم دعا بھی نہیں کرتے ہیں، اس وقت بھی ہمیں خدا عطا کرتا ہے. اور آپ دعا کے بیچ میں دیکھیے گا کہ امام حسین نے یہ فرمایا ہے کہ نہ اس کا کوئی ماں ہے نہ کوئی باپ ہے. یعنی جو سورہ اخلاص کا میں جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اللہ نے بیان کیا ہے، اس طرح سے ہی فلسفہ توحید کو امام حسین علیہ السلام نے بھی اس دعا میں بیان فرمایا ہے. امام حسین علیہ السلام کی اس دعا سے ہم کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی معرفت کیا ہے، اللہ کو کس طرح پہچانا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں ذرا سا بھی کوئی عمل کرتے ہیں، ذرا سی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے تو ہم اپنے آپ کو بہت بزرگ سمجھنے لگتے ہیں. ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. ہم آئے تو انہوں نے سلام نہیں کیا، ہمیں بیٹھنے کے لیے یہ جگہ نہیں دی، ہمیں اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی نظر میں کچھ ہو گئے ہیں، ہم نے کوئی مرتبہ حاصل کر لیا، ہماری کوئی حیثیت ہو گئی ہے، اور اس بنیاد پہ ہمیں برا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے شایان شان ہمیں ٹریٹ نہیں کیا جا رہا ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام جو امام وقت ہے، جو امام ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی، مجھے معاف کر دے، تو نے مجھے یہ دیا، تو نے مجھے وہ دیا، اگر تو نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا، تو نہ بچاتا، تو نے میری پردہ پوشی کی، تو نے، یعنی سارے کریڈٹ جو ہم اپنے لیے لینا چاہتے ہیں کہ ہمیں کریڈٹس ملیں، امام حسین سارا کریڈٹ خدا کو دے رہے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب تیری وجہ سے، جو کچھ ہے وہ سب تو نے عطا کیا ہے. تو یعنی بہت بڑا ایک جو فلسفہ، یعنی معرفت خداوند کریم ہونا، اس کو پہچاننا، اس کو جاننا اور یہ سمجھنا کہ ہر اچھائی اور ہر نیکی خدا کی طرف سے ہے اور ہر خوبی اور خیر جو ہمارے پاس ہے وہ خدا کی طرف سے. اگر میں آج آپ کے سامنے بول پا رہی ہوں تو یہ زبان خدا کی دی ہوئی ہے، یہ دماغ خدا کا دیا ہوا ہے، یہ موقع خدا نے فراہم کروایا ہے، یہ انٹرنیٹ خدا نے عطا کیا ہے، یہ لیپ ٹاپ میرے پاس جو ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے، جو الفاظ میری زبان سے نکل پا رہے ہیں یہ خدا کی مدد سے نکل پا رہے ہیں، ورنہ انسان ایک لفظ نہیں بول سکتا. اگر میں یہ سمجھوں کہ یہ سب میں کر رہی ہوں، یہی خیانت ہو جائے گی. یہ احسان خداوند کریم ہے کہ اس نے مجھے موقع دیا
کہ میں یہ کام کر پا رہی ہوں. تو یہ معرفت ہو پانا, یہ سمجھ پانا, یہ ایک طریقے سے امام حسین کی اس دعا میں ان بٹوین دا لائنس آپ دیکھیے گا یہ سمجھ. اسی لیے میں بار بار جو کہہ رہی ہوں وہ یہ کہ اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں, کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے, ہم پڑھتے چلے جاتے, یقیناً اس کا ثواب ضرور ہمیں مل جائے گا, لیکن جو پورا فائدہ اٹھانا ہے ہم کو, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ترجمہ ضرور پڑھیں. تیسری امپورٹنٹ چیز جو اس دعا میں ہے وہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے. دعا مانگی کیسے جاتی ہے؟ ہم لوگ بیٹھے ہیں, اللہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے, یا اللہ میں یہ دے دے, یا اللہ میں وہ دے دے. ہمارے پاس گھر نہیں ہے, اللہ میں گھر دے دے, یا اللہ میں وہ دے دے. ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے, یا اللہ بچے کی شادی. نہیں, بالکل آپ کی جائز دعائیں, ہماری سب کی جائز دعائیں کہ ہمیں مانگنا ہے اللہ سے. کون ہمارے اللہ کے علاوہ ہماری دعا کو پورا کر سکتا ہے؟ لیکن مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. یوں تو خدا ہم اس طرح بھی مانگتے ہیں تو دے دیتا ہے, کیا نہیں دیتا؟ آج تک دیتا ہی آ رہا ہے. نہیں دے رہا ہوتا تو ہماری زندگی کیسے چلتی؟ وہ دیتا ہی آ رہا ہے. لیکن دعا مانگنے کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے, جو دعائے عرفہ میں امام حسین نے سکھایا ہے کہ دعا مانگتے کس طرح سے. اللہ کو بزرگ و برتر جان کے, اس کو قادر اور مختار جان کے دعا مانگی کیسے جاتی ہے, یہ امام حسین علیہ السلام نے دعا میں بتایا ہے. پھر ایک بہت بڑی چیز جو ہے وہ یہ کہ ہم دعا مانگتے ہیں, جب دعا پوری ہو جاتی ہے ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں, بہت ایکسائٹیڈ, سپر ایکسائٹیڈ, اور پھر بھول جاتے ہیں کہ جس نے دیا اس کا شکریہ ادا کر دیں. جیسے ہی ہمیں ہماری دعا پوری ہوتی ہے ہمیں اس کا شکریہ. آپ لوگوں نے شاید سنا, بہت اچھے اوریٹر ہیں اور ذاکر ہیں, مولانا حسین رجب علی صاحب, انگلش میں زیادہ تر وہ بولتے ہیں. انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ شکریہ امیڈیٹلی ادا کرنا چاہیے جیسے ہی ہمیں نعمت ملے, اور اللہ کا شکریہ اس لیے ہر وقت کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اللہ تو ہر وقت ہی ہمیں کچھ نہ کچھ دے رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے, جیسے ہی آپ کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو, بہت بہت شکریہ. ایسا نہیں کرتے ہیں کہ آپ نے تحفہ لے کے رکھ لیا, جب وہ گھر جانے لگا تب آپ نے راستے میں اس سے کہا تھینک یو, آپ نے مجھے تحفہ دیا. تو آپ کو بھی کہتے ہوئے بے تکا لگے گا کہ بھائی جس وقت دے رہے تھے اس وقت نہیں کہا, اب 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد میں کہہ رہا ہوں شکریہ. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو جب ہمیں اللہ نے جس وقت نعمت عطا کی ہم اس وقت اس کا شکریہ ادا کریں. اگر ہم نے کسی چیز کی دعا کی تھی, ہم نے اولاد کی دعا کی, اولاد نصیب ہوئی, فوراً شکرانہ ادا کریں. ہم نے کوئی چیز خدا سے مانگی, ہمیں مل گئی, فوراً شکرانہ, ٹالے نہیں کبھی اس کو. اللہ جانے زندگی میں شکریہ ادا کرنے کا موقع ملے کہ نہ ملے, اور جو جتنا زیادہ شکریہ ادا کرتا ہے اللہ اتنا زیادہ اسے عطا کرتا جاتا ہے. تو ایک چیز ہوئی شکریہ. ایک بہت اہم پہلو ہے کہ امام نے دنیا اور آخرت دونوں کے کانسیپٹ کو اس دعا میں پیش کیا ہے. یعنی یہ نہیں فرمایا کہ صرف دنیا کے لیے جیو یا صرف آخرت کے لیے جیو. ہم جنرلی جب دعا مانگتے ہیں, میں آپ کے لیے نہیں, کسی پرٹیکولر شخصیت کے لیے نہیں کہہ رہی, لیکن عام طور سے انسانوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اس دنیا کے لیے دعا مانگتے ہیں. یا اللہ میری سیلری بہت بڑھ جائے, یا اللہ ہمیں گھومنا مل جائے, ہمارا گھر بڑا ہو جائے, ہمارا یہ, مطلب ہم دنیا کے لیے مانگتے ہیں. لیکن امام حسین علیہ السلام نے دنیا کے لیے تو دعا مانگی ہی کہ مجھے دنیا میں عزت دے, میں اپنی نظروں میں کمتر ہوں لیکن دنیا والوں کی نظروں میں بہت عظیم ہو جاؤں, ان کے سامنے میرے ہر پردہ پوشی کر دے, میرے راز نہ کھول, میرا کوئی راز ان کے سامنے نہ کھول. یعنی اس طرح سے امام حسین دعا کر رہے ہیں. اور دوسری طرف انہوں نے آخرت کی یاد دلائی تاکہ میں کیسے گناہ, مطلب جو بھی میں گناہ کر کے اگر آتا ہوں تو میں کیسے اپنے گناہوں سے شرمندہ نہ ہوں. تجھے تو ہر چیز پتہ ہے, تو ہر چیز جانتا ہے. آخرت میں میرے اعضاء اور جوارے میری گواہی دیں گے کہ میں نے کیا کیا دنیا میں, تو میں تو چھپا ہی نہیں سکتا کہ میں نے کیا دنیا میں. تو امام حسین گویا آخرت کی طرف انسان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ صرف دنیا میں مت پھنسے رہ جاؤ بلکہ اپنی آخرت کا بھی خیال کرو. اور ایک چیز جو اینڈ میں کہنا چاہوں گی وہ ہے انکساری, جو یعنی ابل کے اور پھوٹ کے دکھائی دے رہی ہے امام حسین کے اس پوری دعا میں. جو میں نے کہا بھی کہ یعنی ہمیں ذرا سا بھی مرتبہ حاصل ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں, لیکن امام حسین کی آپ یہ دعا پڑھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے معاذ اللہ کوئی بہت ہی گناہگار بندہ ہو, کوئی بہت ہی حقیر بندہ ہو, کوئی بہت ہی ایسا ہو جس سے بہت غلطیاں سرزد ہو گئی ہوں. لیکن جب آپ کو معلوم ہوگا کہ ارے یہ تو امام حسین کی دعا ہے, اور پھر جب امام حسین ایسے دعا کر رہے ہیں تو پھر ہم کیسے دعا کریں, پھر ہمیں کتنا گڑ گڑانا چاہیے, پھر ہمیں کتنا. گویا یہ امام حسین ہمیں دعا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھا رہے ہیں, اور یہ بتا رہے ہیں
کہ اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہو جاؤ, دھیان دو. میں نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا اپنی بات کو کیونکہ ختم کر رہی ہوں, میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا امام حسین کی دعا کا آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے رکھا ہے, بہت چھوٹا سا وقت لے کے, اور ترجمہ پڑھوں گی, عربی نہیں پڑھوں گی تاکہ کم وقت میں بات کو بیان کر سکوں. اس میں آپ نوٹس کیجئے گا کہ امام حسین نے دعا مانگتے کیسے سکھایا ہے, دعا میں مانگنا کیا چاہیے, ہم مانگ کیا رہے ہیں وہ بھی بتایا کہ مانگنا کیا چاہیے, کس طرح سے مانگنا چاہیے, یہ سب اس ٹکڑے میں آپ کو مل جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدایا مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھ سے اس طرح ڈروں جیسے تجھ کو دیکھ رہا ہوں, اپنے تقوی سے میری امداد فرما, اور معصیت سے مجھے شقی اور بدبخت نہ بنانا, اپنے فیصلے کو میرے حق میں بہتر قرار دے, اور اپنی مقدرات کو میرے لیے مبارک بنا دے. یعنی جو تو نے میرے لیے ڈیسٹائن کیا ہے کہ مجھے ملے گا وہ میرے لیے مبارک بھی ہو, وہ میرے لیے مصیبت نہ بن جائے, تاکہ جس چیز کو تو نے دیر میں رکھا ہے اس کی جلدی نہ کروں, اور جس چیز کو تو نے مقدم کر دیا اس کی تاخیر نہ چاہوں. ایسا نہ ہو کہ جو چیز تو نے میرے لیے ابھی نہیں رکھی ہے میں کہوں نہیں ابھی دے دے, ابھی دے دے, اور جو ابھی دے رہا ہے وہ کہوں کہ نہیں ابھی نہیں چاہیے, ابھی نہیں چاہیے. ایسا نہ ہو. خدایا مجھے دل کا غنی بنا دے, میرے نفس میں یقین, عمل میں اخلاص, بصارت میں نور, اور دین میں بصیرت عطا کر دے. یعنی میرے نفس میں یقین, یعنی اللہ پہ ہمیں یقین پیدا ہو جائے, جو ہمارا دین ہے اس پہ ہم اپنے فیتھ پر یقین کے ساتھ ہوں, سپرفیشل لیول پہ ہماری انفارمیشن نہ ہو. وہی لوگ تو ڈگمگا جاتے ہیں. بڑی اچھی بات ابھی کسی نے پڑھی مجلس میں, میں نے ایک جگہ سنا, کسی عالم دین نے یہ بات پڑھی کہ ایک شخص کو امام حسین دعوت دے رہے تھے کہ میری نصرت, میری مدد کے لیے میرے ساتھ چلو. وہ کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے گردن کا بٹن کھول دیجئے, گلے کا بٹن کھول دیجئے. امام نے بٹن کھولا, اس نے کہا مجھے بوسہ لے لینے دیجئے. امام حسین کی گردن کا اس نے بوسہ لیا, اور اس نے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ نبی کریم اس گلے کا بوسہ لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس جگہ پر چھری چلائی جائے گی, تمہیں چھری سے قتل کر دیا جائے گا. تو امام حسین نے کہا کہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ میرے ساتھ آؤ, میری مدد کرو. اس نے کہا چاہتا بہت ہوں, محبت بہت کرتا ہوں, مگر ساتھ نہیں چل سکتا. تو ایسی محبت کا پھر کیا فائدہ. یعنی یقین کامل کی کمی ہے, نفس میں یقین کی کمی ہے. تو امام کیا فرما رہے کہ میرے نفس میں یقین, عمل میں اخلاص, یعنی جو کام میں کروں وہ خلوص نیت کے ساتھ کروں, اس میں دکھاوا نہ ہو, شو بازی نہ ہو. بصارت میں نور, یعنی آنکھوں میں روشنی جو ہے اس میں نور ہو, اور دین میں بصیرت, یعنی دین میں دیکھنے کی صلاحیت, اس کو ایکسپلور کرنے کی صلاحیت مجھے دے دے. خدایا تیرا شکر کہ تو نے پیدا کیا تو سماعت اور بصارت سمیت پیدا کیا, یعنی دیکھ سکتا ہوں, سن سکتا ہوں. تیرا شکر کہ تو نے خلق کیا تو کامل خلق کیا, یہ صرف تیری رحمت ہے, ورنہ تو میری تخلیق سے بے نیاز تھا. خدایا جس طرح تو نے مجھے خلقت کو معتدل بنایا, یعنی بیلنسڈ بنایا ہے, اور تصویر میں صورت کو حسین اور متناسب بنایا ہے, مجھ پر احسان کر کے میرے نفس میں عافیت عطا کی ہے, مجھے محفوظ رکھا ہے اور توفیق و کرامت فرمائی ہے, مجھ پر انعام کیا ہے اور مجھے ہدایت دی ہے, مجھے احسان کے قابل بنایا ہے اور ہر خیر کا ایک حصہ عطا کیا ہے. یعنی امام حسین فرما رہے ہیں کہ پروردگار ہر, یعنی ہم کہتے کہ ہمیں یہ نہیں دیا, ہمیں وہ نہیں دیا, ہمیں یہ نہیں عطا کیا, ہم یہ چاہتے تھے ہمیں نہیں ملا, وہ چاہتے تھے, لیکن امام حسین کیا کہہ رہے, ہر خیر میں مجھے حصہ دیا ہے. یعنی اللہ کی نعمتوں کو اکنالج کر رہے ہیں, اللہ کو اکنالج کر رہے ہیں, اپنی پستی کو انسان ظاہر کر رہا ہے. یعنی یہ دعائے عرفہ جو ہے, جو بتایا گیا کہ یہ معرفت سے ہے, یعنی پہچاننے سے ہے, یہ ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں اور اللہ سے اپنے اس رشتے کو جو ٹوٹ گیا ہے اس کو واپس جوڑ لیں. اور یہ روز عرفہ سے بہتر کون سا دن ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اللہ سے اپنے رشتے کو واپس جوڑ لیں. بس اس ذکر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں, اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم تو ویسا ہی رب ہے جیسا ہم چاہتے ہیں, ہمیں ویسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اس ذکر کے ساتھ میں بہت انکساری کے ساتھ اور بہت ہی ریکویسٹ کے ساتھ محترمہ شبنم نقوی صاحبہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور آ کر
بارگاہ محمد و آل محمد میں نذران عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال المعصومین علیہم السلام، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک سللت عن دینی۔ صلوات پڑھ محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ تمام تعریف، تمام حمد و ثنا اس خالق حقیقی کے نام، اس عظیم پروردگار کے نام جس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ وہ معبود، وہ پروردگار عالم کہ جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، جو ستار العیوب بھی ہے، جو غفار الذنوب بھی ہے، وہ پروردگار عالم جو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرنے والا ہے، وہ پروردگار عالم جو اپنے بندوں کو بار بار اپنی بارگاہ میں آنے کی دعوت دیتا ہے کہ اے میرے بندو آؤ میری بارگاہ میں، تم کتنے بھی گنہگار کیوں نہ ہو اپنے رب کی بارگاہ میں آؤ، ایک بار سر کو جھکا کر خلوص دل سے پشیمان ہو کر اپنے گناہوں پر کہو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، میں پروردگار وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری تمام خطاؤں کو، تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اذان محترم، آج کا دن بھی انہی خاص دنوں میں سے ایک مخصوص دن ہے۔ آج کا دن روزہ عرفہ کا دن ہے۔ روایتوں میں ہے کہ جو شخص شب قدر میں خدا کی بخشش سے محروم رہ جائے تو پھر وہ روز عرفہ ہی خدا کی رحمت سے بخشا جا سکتا ہے۔ بس اگر ہم ابھی تک ایام شب قدر میں اگر ہم نے اپنی بخشش نہیں کروائی ہے تو ابھی ہمارے پاس بہترین یہ موقع ہے روز عرفہ کا، کہ جس میں ہمارے پاس ابھی کچھ وقت، کچھ لمحات باقی ہیں، کہ جس میں ہم اپنے بارگاہ، خدا کی بارگاہ میں سر کو جھکا کر پروردگار کی بارگاہ میں خلوص دل سے اپنے گناہوں کی جو ہے وہ بخشش کرے، خدا سے گناہوں کے لیے طلب مغفرت کرے۔ بے شک وہ رحمان اور رحیم خدا ہماری تمام خطاؤں کو، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دینے والا ہے۔ آج کا دن جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ ابھی اور عاصمہ زینب نے بیان کیا، عرفہ معرفت سے لیا گیا ہے۔ معرفت کا مطلب ہوتا ہے شناخت۔ آج کا دن اپنے آپ کو پہچاننے کا دن ہے، آج کا دن اپنے رب کو پہچاننے کا دن ہے۔ میں نے دعائے معرفت کو جو ہے وہ اپنا عنوان سخن قرار دیا ہے۔ یہ دعائے معرفت جو بالخصوص آج کے اس دور میں ہر روز ہر نماز کے بعد پڑھنے کی جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے، تاکہ انسان گمراہیوں سے محفوظ ہو سکے، کہ جس میں معصومین ارشاد فرماتے ہیں، آپ اگر دیکھیے دعائے معرفت کا صرف اگر آپ ترجمہ ہی پڑھیں تو بہت بڑا پیغام اس ترجمے میں پوشیدہ ہے۔
صرف اگر ہم ترجمے پر غور کر لیں تو آپ دیکھیے کہ انسان کو تمام اصول دین کی معرفت جو ہے وہ اسی دعائے معرفت سے حاصل ہو جائے گی۔ امام فرما رہے اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، کہ پروردگارہ مجھے اپنی معرفت عطا فرما، اس لیے کہ اگر تو نے اپنی معرفت نہیں عطا کی تو پھر مجھے تیرے رسول کی معرفت نہیں حاصل ہوگی۔ یعنی اللہ کی معرفت جب تک انسان کو حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک رسول کی معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ اور پھر آگے ارشاد ہو رہا ہے اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، کہ اگر اور اپنے رسول کی معرفت عطا کر فرما، اس لیے کہ اگر رسول کی معرفت نہیں عطا کی تو تیری حجت کی معرفت ہمیں عطا نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی، اور پروردگارہ مجھے اپنے حجت کی معرفت عطا فرما، اس لیے کہ اگر تیری حجت کی معرفت نہیں عطا ہوئی تو ہم گمراہیوں میں جو ہے وہ ڈوب جائیں گے، ہم ضلالت اور کی گمراہیوں میں جو ہے وہ گرفتار ہو جائیں گے۔ تو یہ بہترین موقع آج کا ہے ہمارے لیے، روز عرفہ کا دن، جس میں ہمیں خدا کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ اور خدا کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ اپنی معرفت کے ذریعے سے، کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنی معرفت جس نے حاصل کر لی اس نے گویا خدا کی معرفت حاصل کر لی۔ تو آج کا دن بالخصوص، یعنی آج کی جو شب گزشتہ شب تھی اور گزشتہ شب سے لے کر آج کا دن، یہ بہترین موقع تھا ہمیں اپنی معرفت حاصل کرنے کا، اپنے آپ کو پہچاننے کا۔ اپنی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ یعنی انسان بیٹھ کر یہ سوچے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، خدا نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو کیوں بھیجا ہے، کیا مقصد ہے، خدا نے اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے، اس کا ہدف کیا تھا ہمیں خلق کرنے کا۔ جب انسان ان تمام سوالات کے اوپر غور و فکر کرے گا تو اسے اپنی معرفت حاصل ہوگی کہ خدا نے اس دنیا میں اسے صرف کھانے پینے اور سونے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ خدا نے اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اس دنیا میں رہ کر وہ خدا کے تقرب کو حاصل کر سکے، اپنے اس آخرت کے سامان کی تیاری کر سکے۔ تو انسان کو اپنی معرفت حاصل ہوگی، جب اپنی معرفت حاصل ہوگی تو پھر وہ خدا کی معرفت کو حاصل کرے گا، جب خدا کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو پھر اسے رسول کی معرفت حاصل ہو جائے گی، جب رسول کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو اسے حجت کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ آج ہمیں اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمیں خود اپنی معرفت نہیں ہے، ہمیں خدا کی معرفت نہیں ہے، تو پھر اپنے وقت کے امام کی ہم کیسے معرفت حاصل کر سکتے ہیں؟ تو عزیزان محترم، آج کا دن یوم عرفہ کا دن ہے، خدا کی بارگاہ میں تھوڑی دیر بیٹھیے، خدا کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، رسول کی معرفت، حجت کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور جب ہم اس طرح سے خدا کی معرفت کو حاصل کریں گے، اور بالخصوص اسی لیے آج کے دن جو دعائے عرفہ کی پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، اور بالخصوص ترجمہ، جیسا کہ ابھی عاصمہ زینب نے بہترین انداز میں ہمیں اس دعائے عرفہ کا خلاصہ بیان کیا کہ واقعی اگر ہم اس دعائے عرفہ کے ترجمے کو پڑھ لیں تو ہمیں نہ جانے واقعی ہماری معرفت کتنی بڑھ سکتی ہے، کہ معصومین نے ہمیں بتلایا کہ خدا کی معرفت کیسے حاصل ہونی چاہیے۔ تو بے شک جو وقت کے امام کی معرفت حاصل نہیں کرے گا اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ تو کوشش کریے کہ ان ایام میں وہ خدا کی جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے معرفت حاصل کریں، وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں، اور وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ اپنے وقت کو خدا کی عبادت میں بھی گزاریں، جتنا ہو سکے خدا کی عبادت کریں، اور بالخصوص قرآن کی تلاوت۔ عزیزان محترم، یہاں پر میں تاکید کرنا چاہوں گی اپنی تمام بہنوں سے کہ جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں۔ ماشاءاللہ ہمارا جو قرآن کا گروپ چل رہا ہے، جس میں ہم ہفتے میں روزانہ مثلا جو ہے وہ ایک پارہ سب پڑھتے ہیں اور ایک قرآن مکمل ہو جاتا ہے، جس طرح سے 5 گروپ ہیں، یعنی گویا 5 قرآن کمپلیٹ ہو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی اپورچونٹی ہمیں ملی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ بعض خواتین نے سوال کیا تھا کہ قرآن جو ہے وہ تو ماہ رمضان میں ہی فقط جو ہے وہ اس کو تمام کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا ماہ رمضان کے علاوہ بھی قرآن کو مکمل کیا جانا چاہیے؟ تو میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ بے شک ماہ رمضان سے صرف قرآن مخصوص نہیں ہے، ماہ رمضان میں قرآن، ماہ رمضان کی بہار ضرور ہے، لیکن ماہ رمضان سے صرف قرآن مخصوص نہیں ہے، قرآن تو ہماری زندگی سے جڑا ہوا ہے۔
قرآن ہماری سانسوں سے جڑا ہونا چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سونا جاگنا، ہر چیز قرآن کے ہمراہ ہونی چاہیے، ہماری ہر عبادت قرآن کے ہمراہ ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن ہماری تو ہدایت کے لیے آیا ہے۔ یہ صرف ماہ رمضان میں صرف قرآن کو کھولنا اور قرآن کی عبادت کو تلاوت کر کے قرآن سے فیضیاب ہونا صرف اس لیے قرآن آیا ہے؟ نہیں عزیزان محترم، قرآن ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، ہدی للمتقین، متقین کی ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہے۔ لہٰذا انسان کی زندگی کے لمحے لمحے سے قرآن جڑا ہے، لہٰذا ہر لمحے لمحے میں ہمیں قرآن سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش کریں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے، آپ علماء کی زندگی کو دیکھیں، علماء کی تفاسیر کو دیکھیں، کس طرح سے یعنی علماء کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں روایتوں میں تو کس طرح سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے کہ ایک مثلا مہینے میں 2 قرآن، 3 قرآن، 4 قرآن مکمل کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن صرف ماہ رمضان سے مخصوص نہیں کہ ماہ رمضان میں بس قرآن مکمل کرنا ہے، نہیں، آپ جتنا قرآن مکمل کریں گے اتنا ہی آپ کی زندگی میں خدا کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی، آپ کے گناہ معاف ہوں گے، قرآن آپ کا شفیع بن جائے گا، قرآن روز قیامت برزخ کی منزل کو بھی آسان کر دے گا، آپ کی قیامت کی بھی منزل میں آپ کا شفیع بن جائے گا اور آپ کے گناہوں کو بخشوا کر آپ کو جنت میں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے گا۔ تو عزیزان محترم جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کر لیں، اور بالخصوص آج کے دن بھی آپ کوشش کریں دعائے عرفہ کے بعد وقت ملے تو قرآن کی تلاوت کر کے اور بالخصوص سورہ فجر کی تلاوت کر کے کہ جو امام حسین سے مخصوص ہے، امام حسین کو ہدیہ ضرور کیجیے گا۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن ہمارے نام اعمال خدا کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آج کا دن جناب آدم اور جناب حوا کی ملاقات کا دن ہے، آج کا دن معرفت پروردگار کا دن ہے، آج کا دن آپ دیکھیے کہ اپنے رب سے گفتگو اور کلام کرنے کا دن ہے، اپنے رب سے راز و نیاز کرنے کا دن ہے۔ آج کا دن خدا سے اپنے مقدر کو سنوارنے کے لیے بھیک مانگنے کا دن ہے، جو بھی چاہیے اپنے رب سے مانگیے۔ چوتھے امام دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہاتھوں کو پھیلا کر لوگوں کے سامنے خیرات مانگ رہا تھا اسی روز عرفہ کے دن۔ ایک مرتبہ امام اس شخص کو بلاتے اور کہتے ہیں کہ آج کے دن بھی تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، آج کا دن تو وہ دن ہے کہ جب تجھے اپنے خالق کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے، اس لیے کہ آج کا دن وہ دن ہے جب خدا اپنے بندے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ جب خدا ماں کے شکم میں پلنے والے بچے کو بھی خوشبخت بنا دیتا ہے۔ تو تجھے تو خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانا چاہیے، جو کچھ مانگنا ہے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر مانگو، وہ رب العزت ہے، وہ عطا کرنے والی ذات ہے، وہ سب کچھ دینے والی ذات ہے، بے شک وہ تمہیں عطا کرے گا۔ تو عزیزان محترم آج کا جو دن ہے یہ روزہ عرفہ کا کس کے آخری لمحات چل رہے ہیں، کوشش کریے کہ جو کچھ مانگنا ہے خدا سے مانگیے، اور سب سے اہم چیز کہ استغفار، اپنی غلطیوں کی معافی خدا سے مانگیے، کیونکہ اگر شب قدر میں ہم معاف نہیں ہو سکے تو آج کا دن ہمارے لیے یہ بہترین لمحہ ہے، بہترین فرصت ہے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے۔ اور اس سے بھی ضروری ایک چیز ہے کہ ہم اگر خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا طلب کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنے دل سے لوگوں کو معاف کر دیجئے، کہ جن جن لوگوں کا حق آپ کی گردن پر ہے پہلے انہیں معاف کریے، کیونکہ ہوتا یہ کہ ہم خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کر اپنے بڑے بڑے گناہوں کی تو معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن جو مومن ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو بھی ہم سے معاف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کل خدا ہم سے سوال کرے گا، اے میرے بندے تم مجھ سے تو اپنی خطاؤں کی معافی مانگ رہا تھا لیکن دوسروں کو تو نے کتنا معاف کیا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو کوشش کریں کہ آپ پہلے اپنے دل میں جن جن لوگوں کا حق آپ کی گردن پر باقی ہے اپنے دل سے ان کو معاف کر دیجئے۔ جب آپ معاف کریں گے تو بے شک وہ خدا بھی آپ کے تمام خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اور اعمال انشاءاللہ آپ نے بجا لائے ہوں گے، اگر نہیں بجا لائے ہیں تو بھی کوشش کریے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ جس میں سے زیارت امام حسین کی خاص کر آج بہت تاکید کی گئی ہے اور دعائے عرفہ کی تاکید کی گئی ہے، کوشش کریں یہ دعائے عرفہ بھی ضرور پڑھے۔ اور روایت میں ہے کہ جو بھی آج کے اس اعمال کو بجا لاتا ہے 1000 حج اور عمرے سے بھی زیادہ ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ یعنی آج کا دن کتنا قیمتی دن ہے، شب قدر کے بعد کا دن اگر کوئی دن بتایا گیا ہے تو وہ یوم عرفہ کا دن ہے، اور یہی یوم عرفہ کا دن ہے جس دن امام حسین نے بھی اس میدان عرفات میں خدا کی بارگاہ میں دعائے عرفہ میں وہ بہترین
کلمات خدا کی معرفت کے بیان کر دیے جو آج بھی تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھے جاتے ہیں. الہی ماذا وجدک من فقدک، الہی پروردگارہ اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور خدایا اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. بے شک اگر ہمیں خدا مل گیا تو ساری دنیا بھی اگر ہم سے چھین لی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر ہمیں ساری دنیا کی دولت سے مالا مال کر دیا جائے اور خدا نہ ہو تو پھر اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں. تو کوشش کیجئے کہ خدا کی معرفت حاصل کریں، خدا کو جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور عزیزان محترم، آج کا دن جہاں اتنا اہم بافضیلت دن ہے، وہیں پر ہمارے لیے ایک غم کا بھی دن ہے، کیونکہ آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جب سفیر حسین جناب مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا. کون ہے جناب مسلم؟ ابھی آپ نے جناب مسلم کی پوری بایوگرافی پڑھی، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل بتاؤں، لیکن بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ جناب مسلم جناب عقیل ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں. وہ مسلم، وہ عقیل کہ جو نسب کا علم نسب یا علم انساب جسے کہا جائے وہ علم رکھنے والے تھے، ماہر علم انساب تھے. اور یہی وجہ تھا کہ خود مولائے متقیان نے جناب عقیل کو اپنے بھائی کو بلایا تھا اور کہا تھا اے میرے بھائی، ان عرب میں ایک ایسے خاندان کا مجھے پتہ بتاؤ کہ جس خاندان کی بیٹی سے میں شادی کروں اور خدا اس کے بطن سے مجھے ایک ایسا شجاع اور بہادر بیٹا عطا کرے کہ جو کل کربلا میں میرے حسین کا ناصر و مددگار بن سکے. میں یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہوں گی کہ کیا امام علی علیہ السلام کو، مولائے متقیان کو، کیا اس بات کا علم نہیں تھا؟ بے شک امام کو اس بات کا علم تھا کہ پورے عرب میں کون سا وہ گھر ہے جو تمام شجاعتوں میں سب سے اعلیٰ خاندان ہے، سب سے اعلیٰ گھرانہ ہے. لیکن پھر بھی جناب عقیل سے پوچھنے کا کیا مقصد تھا؟ عزیزان محترم، میرا دل کہتا ہے شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ امام یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اے عقیل، جیسے میں کل کربلا کی تیاری کر رہا ہوں، تم بھی کربلا کی تیاری کے لیے آمادہ ہو جاؤ. اور پھر کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ علی کے دل کے ارمانوں کا نام عباس ہے، علی کی راتوں کی دعاؤں کے ثمر کا نام عباس ہے، تو عقیل کی دعاؤں کے ثمر کا نام مسلم ابن عقیل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جناب مسلم میں اور جناب عباس میں بہت سی شباہتیں پائی جاتی تھی. شجاعت کے اعتبار سے دیکھیں تو جس طرح سے جناب عباس کی شجاعت مشہور زمانہ تھی، ویسے ہی جناب مسلم ابن عقیل کی شجاعت بھی مشہور زمانہ تھی. اسی لیے کہا گیا کہ اگر دھوکے سے جناب مسلم کو گرفتار نہ کیا گیا ہوتا تو کسی پہ مجال نہیں تھی کہ عقیل کے اس فرزند کو تنہا گرفتار کر لے. اتنا شجاع، اتنے بہادر تھے جناب مسلم ابن عقیل. اور دوسری آپ خصوصیت دیکھ لیجئے کہ جس طرح سے ہم زیارت پڑھتے ہیں مولا عباس کی، تو مولا عباس کی زیارت میں ہے السلام علیکہ یا ایہا العبد الصالح. جناب مسلم کی بھی زیارت آپ کو ملے گی تو جناب مسلم کی زیارت کے الفاظ بھی اسی طرح سے شروع ہوتے ہیں السلام علیکہ یا ایہا العبد الصالح. تو یہ دوسری شباہت تھی کہ مولا عباس کی زیارت جن الفاظ سے شروع ہوتی ہے، جناب مسلم کی زیارت بھی انہی الفاظ سے شروع ہوتی ہے. تیسری شباہت کہ جس طرح سے مولا عباس کو باب الحوائج کا لقب ملا ہے کہ جو بھی انسان اپنی خالی جھولی، اپنے خالی کشکول کو لے کر مولا عباس، غازی عباس کی بارگاہ میں آ جائے تو اسے کبھی خالی نہیں لوٹایا جاتا ہے. اسی طرح سے کا باب الحوائج جناب مسلم ابن عقیل بھی ہیں، اس لیے کہ جناب مسلم کی تمام نسل جو ہے وہ کربلا میں امام حسین پر قربان ہو گئے. جناب مسلم کے تمام فرزند کربلا میں قربان ہو گئے، دین اسلام پر، امام حسین پر قربان ہو گئے. اسی لیے ہمارے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب اولاد نہ ہو اور اسے اولاد کی خواہش ہو تو وہ مسلم ابن عقیل کا واسطہ دے کر خدا کی بارگاہ میں اپنے لیے اولاد طلب کرے. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی مسلم ابن عقیل کا واسطہ دے کر اپنے لیے اولاد طلب کرے اور خدا اسے اولاد نہ عطا کرے، خدا اسے فرزند نہ عطا کرے، اس لیے کہ مسلم کی نسل کربلا میں ختم ہو گئی تھی.
جناب مسلم نے اپنے تمام فرزندوں کو کربلا میں جو ہے وہ امام حسین پر قربان کر دیا تھا۔ تو دوسرا لقب امام جناب مسلم کا باب الحوائج ہے۔ اور چوتھی اہم چیز آپ دیکھیے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر ہمارے جلوس، ہماری مجلسیں مکمل نہیں ہوتی ہیں۔ ہمارا جلوس مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک اس میں علم عباس نہ ہو، اور ہماری مجلسیں مکمل نہیں ہوتی ہیں جب تک زیارت نہ پڑھی جائے، یعنی زیارت کے اختتام پر ہی ہماری مجلس مکمل ہوتی ہے۔ اور یہ دونوں یادگار کس کی ہے؟ علم اگر یادگار ہے جناب ابوالفضل عباس کی، جس کے بغیر ہمارا جلوس مکمل نہیں ہوتا، تو یہ زیارت جو ہم ہر مجلس کے بعد پڑھتے ہیں یہ یادگار ہے جناب مسلم ابن عقیل کی، یہ نشانی ہے جناب مسلم ابن عقیل کی کہ جناب مسلم ابن عقیل نے اس آخری لمحے میں امام حسین کی طرف اپنی انگلی کو اٹھا کر زیارت پڑھ کر یہ پیغام دینا چاہا تھا کہ اے مولا اب یہ کوفہ نہ، یہ کوفہ رہنے کے لائق نہیں ہے، مولا یہ کوفے والے دغاباز ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، بس پہ مصائب کی منزل پر آ گئی ہوں کہ جب امام حسین کے پاس کوفے سے خطوط آنا شروع ہوئے تو روایتیں کہتی 18,000 سے زیادہ خط بوریوں میں بھر بھر کے امام کے پاس آتے تھے۔ مولا ہم بے امام ہیں، مولا ہمیں آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے، مولا آپ کوفہ چلے آئیے، مولا ہمیں آپ کی سرپرستی کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ جب امام نے ان تمام خطوط کو پڑھا، جناب مسلم کو طلب کیا، ایک خط لکھا اور اس خط میں لکھا ہے مسلمانوں ہم نے تمہارے خطوط کو پڑھا ہے اور ہم تمہاری طرف اپنا نمائندہ بھیج رہے ہیں، اپنا سفیر بھیج رہے ہیں، پھر وہ جیسی خبر دے گا ہم ویسے ہی عمل کریں گے۔ ادھر امام نے یہ خط دیا مسلم کو، مسلم جاؤ کوفے کے حالات کا پتہ لگا اور ہمیں خبر دو تاکہ پھر ہم ویسے ہی عمل کریں۔ عزادارو جناب مسلم کوفہ پہنچے۔ ایک مرتبہ وہ تمام افراد جنہوں نے امام کو خط دیا تھا جناب مسلم کے اطراف جمع ہو گئے، سب جناب مسلم کو گھیر لیا۔ تقریباً 18,000 لوگوں نے آ کر جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کئی دن تک یہ بیعت کا سلسلہ جاری رہا۔ اے عزادارو، ادھر جب امام جناب مسلم نے دیکھا کہ لوگ اتنی تعداد میں آ کر بیعت کر رہے ہیں، بس جناب مسلم نے خط لکھا۔ ارے خط کا مضمون یہ تھا آقا کوفے کے حالات سازگار ہو گئے، اے مولا جلد تشریف لے آئیے، یہاں پر سب آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ ادھر امام نے یہ خط امام حسین کی ادھر جناب مسلم نے یہ خط امام حسین کی طرف روانہ کیا۔ ادھر یزید نے کوفے میں ابن زیاد کو مامور کر دیا۔ وہ ابن زیاد جیسے ہی کوفے میں آیا اس نے لوگوں کے اوپر اتنا خوف طاری کر دیا، کسی کو درہم سے، کسی کو دینار سے خرید لیا، کسی کو قتل کرنے کا خوف دلا دیا، کسی کا پیسہ قتل کرنے کا، درہم و دینار قتل کرنے کا خوف لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہ تمام افراد جنہوں نے جناب مسلم کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا آہستہ آہستہ جناب مسلم کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ اور ایک وقت وہ آیا جب جناب ہانی ابن عروہ کو ابن زیاد نے اپنے محل میں قید کروا دیا۔ جناب مسلم نے لوگوں کو جمع کیا ہے، لوگوں چل کر ابن زیاد کے دربار پر ہم حملہ کرتے ہیں اور ہانی ابن عروہ کو چھڑاتے ہیں۔ کچھ لوگ شامل ہو گئے لیکن عزادارو جیسے ہی محل تک پہنچتے گئے جناب مسلم نے دیکھا وہ لوگ بھی پیچھے سے ساتھ چھوڑنے لگے، یہاں تک کہ 18,000 کا وہ مجمع جس نے جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی سمٹ کے 30 افراد پر مشتمل ہو گیا۔ جناب مسلم کا ساتھ دینے کے لیے بس 30 افراد موجود ہیں۔ جناب مسلم مسجد میں تشریف لائے، ایک مرتبہ نماز میں کھڑے ہوئے، اب جیسے ہی نماز مکمل ہوئی ایک مرتبہ دائیں دیکھا بائیں دیکھا، وہ 30 افراد بھی جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ گئے۔ تنو تنہا سفیر حسین کوفے کی مسجد میں اکیلا ہے۔ ایک مرتبہ جناب مسلم زاروں قطار گریہ کرنے لگے،
جناب مسلم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. کسی نے آ کر سوال کیا مسلم کیا اپنی غربت پر رو رہے ہو, کیا اپنی تنہائی پر رو رہے ہو؟ بس جیسے ہی مسلم نے سنا مسلم تڑپ گئے, کہا ہرگز میں اپنی غربت پہ نہیں رو رہا, میں اپنی تنہائی پہ نہیں رو رہا, ارے میں تو حسین کی غربت پر گریا کر رہا ہوں, میں تو حسین کی تنہائی پر رو رہا ہوں, میں فاطمہ کے لال کی غربت پر گریا کر رہا ہوں. ہائے حسین, میں نے مولا کو خط بھیج دیا ہے, میرا مولا کوفے آ رہا ہوگا, اب کیسے خبر دوں کہ مولا کوفے کے حالات بدل گئے. ان لوگوں نے جنہوں نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا سب نے دغا بازی کر دی ہے, ساتھ چھوڑ دیا ہے. ہر باب ازا جناب مسلم کوفے کی گلیوں میں تن و تنہا بھٹک رہے ہیں. غریب شہر ہے, غریب مسافر ہے, کوئی ناصر و مددگار نہیں. کوفے کی گلیوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھک گئے. ایک مرتبہ ایک گھر کی چوکھٹ پر جا کر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد ایک ضعیفہ نے دروازہ کھولا, کیا دیکھا ایک شخص بیٹھا ہے نظروں کو جھکائے ہوئے. ہر ایک مرتبہ اس ضعیفہ نے جب اس شخص کو دیکھا کہا اے شخص لگتا ہے تو بہت بھوکا اور پیاسا ہے. جناب مسلم نے کہا اے بی بی اگر ہو سکے تو ایک کوزہ پانی دے دو. وہ ضعیفہ ایک کوزہ پانی لے کر آئی جناب مسلم کے پاس. عزادارو رک کر ایک جملہ کہوں گی مسلم اگرچہ کوفے میں غریب ہے, اگرچہ کوفے میں تنہا ہے, مگر مسلم آپ خوش نصیب تو ہے. آپ نے پانی کا مطالبہ کیا, آپ کے ہاتھوں میں پانی کا کوزہ آ گیا. مگر مسلم ابھی کچھ ہی دنوں بعد یہی کوفہ ہوگا جہاں حسین کے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے اور کوئی پانی دینے والا نہ ہوگا. اجرکم اللہ عزادارو. جناب مسلم پانی کا کوزہ ہاتھ میں لے لیتے, وہ ضعیفہ اندر چلی جاتی ہے. تھوڑی دیر بعد جب پھر وہ ضعیفہ باہر آئی اپنے فرزند کو تلاش کرنے, کیا دیکھا جناب مسلم اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ضعیفہ تڑپ گئی کہ اے شخص کوفے کے حالات مناسب نہیں ہے, جلدی سے اپنے گھر کو چلے جا. اے شخص میری چوکھٹ پر مت بیٹھ. ایک مرتبہ جناب مسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جناب مسلم کہتے ہیں بی بی گھر تو وہ جاتا ہے جس کا کوئی گھر ہوتا ہے, ارے جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو وہ کہاں جائے. بس جیسے ہی اس ضعیفہ نے سنا کہ اے شخص تم کون ہو. جناب مسلم کہتے ہیں بی بی میں سفیر حسین مسلم ابن عقیل ہوں. بس جیسے ہی سفیر حسین کا نام سنا, ارے وہ ضعیفہ جس کا نام تو ہے قدموں پہ گر گئی. آقا آقا میری جسارت, آقا مجھے معاف کر دیجئے. ایک مرتبہ جناب مسلم کو اپنے ہمراہ گھر میں لے آئی. جناب مسلم کہتے ہیں بی بی بس مجھے اتنی اجازت دے دو میں آج کی رات عبادت میں گزار سکوں. ہار باب ازا جناب مسلم تمام رات عبادت کرتے رہے. ایک مرتبہ آنکھ لگ گئی, خواب میں دیکھا مولا متقیان امیر المومنین آئے ہیں. اے مسلم ان قریب تم ہم سے ملنے والے ہو, مسلم آمادہ ہو جاؤ. ادھر مسلم کی آنکھ کھلی, کیا دیکھا گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز. مسلم سمجھ گئے کہ دشمن ہم تک پہنچ چکا ہے. جناب مسلم فوراً گھر سے باہر آ گئے. کہا اس لیے گھر سے باہر آ گئے کہ کہیں دشمن گھر میں حملہ نہ کرے, کسی خاتون کی عزت اور حرمت پامال نہ ہو سکے. جناب مسلم گھر سے باہر آ گئے. دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا. ارے اکیلے مسلم ہزاروں کا لشکر ہے, اکیلے مقابلہ کر رہے ہیں. ایک مرتبہ دشمن نے دیکھا کہ مقابلہ نہیں کر سکتے, بس اوپر چھتوں سے آگ کے گولے برسائے جانے لگے. تنو تنہا غریب مسلم, پیاسے مسلم, ارے تھکے مسافر کو کتنے ہزار لوگوں نے گھیر لیا. کہا گیا کہ ایسے مسلم کو نہیں ہم قابو میں کر سکتے ہیں. ایک گڑھا کھودا گیا, دھوکے سے جناب مسلم کو اس گڑھے میں گرایا گیا اور اس طرح سے پھر جناب مسلم کو قید کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا. عزادارو ایک مرتبہ جناب مسلم جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچے ہیں تو کسی نے کہا کہ اپنے امیر کو سلام کرو.
جناب مسلم کہتے ہیں میرا امیر تو میرا مولا حسین ہے، میں اپنے آقا حسین کے سوا اور کسی کو سلام نہیں کرتا۔ ہار باب ازا ادھر جناب مسلم کو ایک مرتبہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ دارالعمارہ پر لے جاؤ، سر کو قلم کر دو اور جسم کو چھت سے دارالعمارہ کی چھت سے زمین پر پھینک دیا جائے۔ ظالم جناب مسلم کو دارالعمارہ پر لے گئے۔ ایک مرتبہ جناب مسلم کہتے ہیں مجھے 2 منٹ 2 لمحے کی فرصت دو، اور ایک مرتبہ جناب مسلم نے امام حسین کی طرف رخ کیا، ہاتھوں کی انگلی کو اٹھایا، آواز دی السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے ہوا میرا پیغام میرے مولا حسین تک پہنچا دو۔ اے آقا ارے کربلا کی کوفے کی طرف نہ آئیے، یہاں کے حالات اب سازگار نہیں رہ گئے۔ ادھر جناب مسلم نے سلام کیا، ادھر حسین نے اپنے قافلے کو روکا، ایک مرتبہ عباس کو بلایا، اے عباس قافلہ روک دیا جائے، آواز دی وعلیکم السلام یا اخی۔ جناب عباس آگے بڑے، مولا خیر تو ہے؟ میرا مولا زارو قطار رونے لگا، اے عباس میرے مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جناب عباس کہتے ہیں آقا مجھے وہ منظر دیکھنا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے اشارہ کیا، سرزمین کوفہ بلند ہوئی۔ اب جو جناب عباس نے دیکھا تو کیا دیکھا، ارے مسلم کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا ہے، ارے لاش مسلم کو ارے دارالعمارہ کی چھت سے زمین پر پھینکا گیا، ہاتھوں پیر میں رسی باندھ کر ارے سر جناب مسلم کے جنازے کو کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے۔ اور باب ازا ایک مرتبہ امام حسین نے ارے جناب مسلم کی بیٹی کو بلایا، جناب مسلم کی بیٹی کو بلانے کے بعد اپنے زانوں پر بٹھایا، پیشانی کے بوسے دیے، کہا فضا وہ گوشوارے لے آؤ۔ ارے گوشوارہ لایا گیا، جناب فضا کے ہاتھوں سے گوشوارے لے کر حسین نے مسلم کی بیٹیوں کے کانوں میں وہ گوشوارے پہنائے۔ اے عزادارو یہ منظر ایک 4 سال کی بچی دیکھ رہی تھی، ہائے سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ہائے سکینہ نے سوچا جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اسے ایسے ہی یتیمی کا پرسہ دیا جاتا ہے، یہی وجہ تھی کہ جب آخری لمحے میں میرا مولا حسین ہر ایک مقتل کی سمت جا رہا تھا، سکینہ نے بس ایک فرمائش کی تھی، بابا بابا آخری بار ایسے پیار کر لو جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے۔ بس ایک مرتبہ حسین نے ارے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور سکینہ کے رخساروں پر ارے اس خاک کو ڈال دیا، سکینہ کے بالوں میں خاک کو ڈال دیا، ارے حاسینوں کو الٹ دیا۔ بچی گھبرا گئی، بابا یہ کون سا انداز ہے محبت ہے، یہ کون سا انداز ہے پرسہ ہے یتیموں کو دینے کا۔ ارے ایک مرتبہ حسین کہتے میری لال یہ کربلا ہے، یہاں یتیموں سے ایسے ہی پرسہ دیا جاتا ہے، اے سکینہ اس انداز پرسے کو اب بھول جاؤ، یہاں جب تماچے لگائے جائیں سمجھ جانا یتیم ہو گئی ہو، جب تازیانے لگائے جائیں سمجھ جانا یتیم ہو گئی ہو۔ ہر باب ازا بس 2 جملے زحمت تمام۔ ادھر حسین نے مسلم کی بیٹی کو پرسہ دیا اور باب ازا اس کے بعد ملتا ہے کہ 1 ماہ تک مسلم کا سر دارالعمارہ سے لٹکایا گیا، اور جب اسیروں کا یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے کی سرحد پر پہنچا تو کسی کے سلام کی آواز شہزادی زینب کے کانوں میں آئی، اور ایک مرتبہ زینب تڑپ گئی، کون ہے اس دیار غربت میں مجھے سلام کرنے والا؟ دائیں دیکھا بائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا۔ ایک مرتبہ زینب نے سید سجاد کو بلایا، ہے میرے لال کون ہے جس نے زینب کو سلام کے لائق سمجھا؟ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے پھوپھی اماں سر تو ذرا اٹھائیے۔ اب جو زینب نے سر اٹھایا کیا دیکھا، ارے مسلم کا سر دارالعمارہ سے لٹکا ہوا ہے، حلقے بریدہ سے آواز آ رہی ہے شہزادی مسلم بہت شرمندہ ہے،
اے شہزادی آقا کو خط بھیج دیا تھا مگر دوبارہ آقا کو روک نہ سکا۔ اے شہزادی بہت شرمندہ ہوں، آپ کے کھلے سروں کو دیکھ رہا ہوں۔ اجرکم اللہ زادہ روح، جیسی زوجہ مسلم نے مسلم کے سر کو دیکھا، ایک مرتبہ مسلم کے قریب آئی۔ اے مسلم، میں نہیں پوچھوں گی تمہیں کیسے شہید کیا گیا، اس لیے کہ کربلا میں حسین کا سر بھی نوک نیزہ پر بلند ہو گیا۔ اے مسلم، بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ جو 2 بچے میں اپنے ساتھ لے گئی تھی، ایک کو آپ کی جانب سے ایک کو اپنی جانب سے مولا حسین پہ قربان کر دیا، مگر اے مسلم بس اتنا پوچھنا چاہتی ہوں، ارے میرے وہ 2 بچے جو آپ کے ہمراہ کوفہ آئے تھے، میرے وہ دونوں فرزند کہاں ہیں؟ ارے ماں اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضاً بقضاءہ تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ دیتے ہیں، آج روز عرفہ کا واسطہ ہے پروردگارہ، جتنے بھی ہم سے گناہ ہو گئے ہیں پروردگارہ، خدا ہم سب بہت گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، خدایا تجھے تیرے اہل بیت کا واسطہ دیتے ہیں، خدایا تجھے حسین کی غربت کا واسطہ، تجھے جناب مسلم کی غربت کا واسطہ دیتے ہیں پروردگارہ، ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے پروردگارہ، اس لیے کہ تو اگر نہیں بخشے گا تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اے میرے مالک ہماری تمام خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری تمام خطاؤں کو بخش دے پروردگارہ۔ دنیا میں یہ جو بیماری پھیلی ہے، بیماری کربلا کے صدقے میں جلد سے جلد اس بیماری سے تمام بشریت کو نجات عطا فرما پروردگارہ، بحق چہردہ معصومین کے میرے مالک، جتنے بھی محبان اہل بیت ہیں، شیعان حیدر کرار ہیں، ان کی جان و مال، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ پروردگارہ۔ تجھے واسطہ دیتے ہیں محمد اور آل محمد کا، اے میرے معبود، ہم سب کو اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے علماء کرام مجتہدین کرام کو صحت تندرستی اور طولانی عمر عنایت فرما پروردگارہ۔ تجھے واسطہ دیتے ہیں محمد اور آل محمد کا، اے میرے معبود، جتنی بھی مومنات اس مجلس میں شریک ہیں ان کی اور تمام مومن و مومنات کی جو بھی جائز اور دلی حاجت ہے پروردگارہ، بحق جناب مسلم ابن عقیل کے صدقے میں ان کی تمام دلی حاجتوں کو پوری فرما خدایا۔ جو بے اولاد ہے جناب مسلم کے صدقے میں خدایا جلد سے جلد ان کی اولاد، ان کی گودیوں کو اولاد عطا فرما پروردگارہ، بحق چہردہ معصومین کے ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، الہی آمین۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا الہی محمد محمد لے محمد و فرج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدتی نساء العالمین، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مسلم ابن عقیل وحانی ابن عربا ولحر یزید العالی، السلام علیک جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس وانیس النفوس، یا ایہا المدفون بارض طلوس، الرز المرتضی راضی بالقدر والقضاء، السلطان عرب والعجم، یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا منظر الایمان، السلام علیک یا امام زماننا هذا اجل اللہ تعالی فرجک،
وسهل الله مخرجك وزهورك وجعلنا من أنصارك وآوانك أجمعين ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أزم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وإليك المؤول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 أدركني 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 السعد 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 على جل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام حاضرین مجلس سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے اپنے تمام ہم سب کے مرحومین کے لیے قاریان قرآن گروپس جو ہیں ان کے نوئیڈا ایکسپریس وے گڑگاؤں گروپ اور امامیہ گروپ اور تمام مومنین اور مومنات کے لیے، اور چند نام بھی میں بتاؤں گی، پہلے آپ سورہ فاتحہ پڑھ دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. یا اللہ ان آیات قرآنی، ان صلواتوں کا ثواب، یہاں پر جو ذکر ہوا، جو تلاوت ہوئی، جو مصائب ہوئے اور اس میں آنسو گرے، ان سب کا جو بھی ثواب ہے وہ ہدیہ کرتے بارگاہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و پاکیزہ آل کی خدمت میں، اور اس سے جو ثواب حاصل ہو اس کو ہدیہ کرتے ہیں ریاض حیدر زیدی ابن نذیر حسین، سید اکبر علی زیدی ابن سید اظہر علی، رضا حسین ابن مختار حسین صاحب، سید رضی زیدی اور سید علی زیدی ابن سید ابو محمد صاحب، سید تزین پاشا ابن سید توفیق الحسن صاحب، رئیس فاطمہ بنت سید عابد حسین، سید اکبر حسین جعفری اور تمام گروپ جن کا میں نے ذکر کیا ان کے مرحومین، کنیز فاطمہ بنت سید ناظم حسین نقوی صاحب، مولانا سید قلب عابد ابن سید قلب حسین صاحب، ذاکیہ بیگم بنت محمد باقر صاحب، رضا عباس صاحب اور سلمہ بانو بنت مہدی الزما صاحب کی روح کو بخشیں، اور اس کے علاوہ یہاں پہ حاضرین مجلس کے تمام مرحومین کو بخشیں کہ اللہ ان کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخشے، درجات کو بلند کر دے، نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں عطا کرے، اور ہم لوگ جو زندہ ہیں آج روز عرفہ پروردگار بندھے ہوئے ہاتھوں اور امیدوار نظروں کے ساتھ تیرے سامنے ہاتھوں کو پھیلا